السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بہت سارے مواقع عطا فرماتا ہے کہ انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی اصلاح کر لے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع رمضان کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کو مکمل مہینے میں بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور مکمل رمضان میں انہیں کھولا نہیں جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات جو ہے، ہر دن ہر رات لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بھلائیاں کرنے والے مزید بھلائیاں کر، اے برائیاں کرنے والے اب رک جا، اب سیدھے راستے پر آ جا۔ تو ہمیں چاہیے رمضان کے مہینے میں اس سے فائدہ اٹھائیں، عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو انسان اس رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات کی عبادت جو ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے 1000 مہینوں سے بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ حدیث نے اس کی تخصیص کر دی کہ نیک اعمال کرنے کے اعتبار سے، عبادات کرنے کے اعتبار سے، آپ جو بھی کام کریں گے جو عبادت والا ہو تو اس کی بہت ہی اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اس رات فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید میں آ چکا ہے، واضح الفاظ ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور روح جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں ہر کام کے انجام دینے کے لیے۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ رات رمضان کے مہینے میں کون سی رات ہے۔ مکمل رمضان کے مہینے کی جو راتیں ہیں وہ ہیں، نہیں، قرآن مجید میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس سے حجیت حدیث بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتلا دی ہیں۔ آخری جو عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو کیا تلاش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادات رمضان کے مہینے میں یا آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی عبادات جو ہے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے لیلۃ القدر کو ہم تلاش کریں، طاق راتوں میں جاگیں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، عبادات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کرنے کا حکم دیا، کام کرنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ فکر آخرت کے بارے میں سوچیں، ہم نے قیامت کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ،
ہر نفس کو غور کرنا چاہیے قیامت کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گئے۔ ایسے لوگ کے ہیں فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم آخرت کی فکر کریں، نیک اعمال کریں، عبادات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں۔ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح کے الفاظ اور بھی ہیں، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے جان کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔